ذرا تصور کریں کہ وہ دن آ چکا ہے جس کے بارے میں انبیاء اور رسول شروع سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ قیامت کا دن آ چکا ہے اور انسان اپنے انجام کے لیے کھڑا ہے۔ آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہیں۔ پل صراط سامنے ہے۔ کچھ لوگ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ گھوڑے کی سواری کی رفتار سے گزر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ان کے ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا جس کی وجہ سے وہ پل صراط پار کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کریں وہ لمحہ کیسا ہوگا جس کی تڑپ ہر مومن کے دل میں بسی ہے، جب آپ اللہ کے فضل سے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے۔ جب جنتی جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کے فضل کو دیکھ کر جنتی کی آنکھیں خوشی سے نم ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا دربان پوچھے گا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے میں محمد ہوں۔ فرشتہ کہے گا مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور تمام جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ تم جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو، سامنے روشنی ہے، ایسی روشنی جو سورج سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے اٹھتی ہے۔ ہوا میں خوشبو ہے، ایسی خوشبو جو دنیا میں کسی پھول میں نہ ہو۔ چاروں طرف خاموشی ہے مگر دل کے اندر ایک سکون ہے جو بیان سے باہر ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ذرا سوچو وہ پہلا قدم جب تم جنت میں رکھو گے، زمین ریشم جیسی نرم ہوگی، ہر قدم کے ساتھ خوشبو ہوگی، نہ کوئی تھکن نہ کوئی درد، صرف نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، اور تمہارے سامنے وہ گھر جو تمہاری نیکیوں سے بنایا گیا، ایسا محل جس کی دیواریں موتی کی، چھت سونے کی اور اس کے باغ میں نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ، شہد، شراب اور پانی کی نہریں۔ بس الحمدللہ کے ترانے گونجیں گے۔ جب جنت میں تم پہلا پھل چکھو گے وہ ذائقہ تمہیں دنیا کی ساری لذتیں بھلا دے گا۔ تم ہنسو گے مگر وہ ہنسی صرف ہونٹوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلے گی۔ وہاں کسی کے دل میں حسد نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کی آنکھ میں غم، بلکہ وہاں صرف محبت ہے، امن ہے اور نور ہے جو اللہ کی قربت سے ملتا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ ایک دروازہ جو سب سے خوبصورت ہے، اور تم پوچھو گے یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اور معاف کیا، اور جنہوں نے اندھیرے میں بھی یقین رکھا کہ ایک نہ ایک دن روشنی ضرور آئے گی۔ کیا تم ان میں سے ہو؟ سوچو اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل ہمارا پہلا دن جنت میں ہے، کیا ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گے؟ کیا ہم آج بھی دلوں کو توڑیں گے؟ کیا ہم آج بھی گناہ کو معمولی سمجھیں گے؟ جنت کی قیمت صرف ایمان اور صبر سے ہے۔ اللہ وہ سب وعدے پورے کرے گا جو اس نے قرآن پاک میں کیے ہیں، مگر صرف ان کے لیے جو دنیا میں اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ جب تم جنت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے اور وہ فرمائے گا آج میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو وہ جملہ تمہارے سارے زخموں کا مرہم بن جائے گا۔ یہ صرف خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ جو دنیا میں سچائی کے ساتھ جیتے ہیں یہ ان کے لیے انعام ہے۔ جنت کے بڑے بڑے عالی شان دروازے جو خوبصورت موتیوں، یاقوت اور سونے سے بنے ہوئے ہوں گے، ہر دروازہ اپنی شان میں بے مثال ہوگا۔ باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کے لیے، باب اریان روزہ رکھنے والوں کے لیے، باب الجہاد اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے، باب صدقہ صدقہ کرنے والوں کے لیے، باب ذکر ذکر کرنے والوں کے لیے، باب حج حج ادا کرنے والوں کے لیے۔ تمہارے ہاتھ میں ایک جام دیا جائے گا، تم جب اسے پیو گے تو تمہارے دل میں سکون اتر جائے گا
اور دوسری طرف فرشتے کھڑے تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں جیسے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر تمہارا قدم ایک باغ کی طرف بڑھے گا جہاں درختوں کے نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، نہریں ہوں گی اور ہر چہرہ پرسکون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو جنت کے محل نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، محل کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، ان کا گارا خالص مشک کا ہے اور کنکریاں موتیوں کی، اور محل اتنا شاندار ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے محل ان کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہوں گے۔ جنتی اپنی بیویوں کے ہمراہ ان محلات میں رہیں گے۔ ان محلات میں باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آئے گا۔ محلات کے بعد باغات کا منظر دل کو چھو لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے تاکہ مومنوں کے دلوں میں آخرت کا شوق پیدا ہو۔ انار جنت کا ایک خاص پھل ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا، ہر بار کھانے پر نیا لطف ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انار میں ایک دانہ جنت کے انار کا رکھا ہے۔ جنت کے انگور خوش ذائقہ اور میٹھے ہوں گے، ہر دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ مل کر اٹھائیں گے۔ جنت میں کھجوروں کے باغات ہوں گے، ہر بار کھانے سے ان کا بھی ذائقہ منفرد ہوگا، ان کا سائز مٹکے کے برابر ہوگا، یہ شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ جنتیوں کے سامنے مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی، پھر بیل کا گوشت، پھر جنت کے چشموں کا پانی، سلسابیل جس میں ادرک کی خوشبو ہوگی۔ جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کو پیش کر دی جائیں گی جو سونے چاندی کے برتنوں میں خدام لے کر آئیں گے اور پیش کریں گے، اور پھر آپ کے خاندان کے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی آپ کے ساتھ جنت میں شریک سفر ہوں گے، وہ نورانی چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنتی اپنے پیاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ ہم ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ آنسو بہہ رہے ہوں گے مگر یہ غم کے نہیں بلکہ خوشی کے ہوں گے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، جس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے گا جو اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ جنتی اپنی بیویوں کے ہمراہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، وہ ایسی صاف شفاف اور پاکیزہ ہوں گی۔ حوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوں گی ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اور یہ حوریں بہت ہی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے اندر کی سفید جھلی ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کہا۔ وہ اپنے شوہروں کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گی۔ جنت میں حور العین ایسے حسن کی مالک ہے کہ باقی حوریں بھی ان پر فدا ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کو عطا کی جائیں گی اور اس کے سینے پر لکھا ہوگا کہ جو چاہتا ہے کہ اسے میرے جیسی حور ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ جنت میں دودھ، شراب، شہد کی نہریں ہوں گی، ان سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے محل کی طرف جا رہی ہوں گی۔ جنت کے وسیع دسترخوان ہوں گے، ان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں گے۔ جنتی جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جو خواہش کریں گے پلک جھپکتے ہی پورا ہو جائے گا۔ جنتیوں کو سواری پیش کی جائے گی جن پر سوار ہو کر وہ جنت کی سیر کریں گے۔ وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جنتیوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنتیوں کو سواری کے لیے پروں والے گھوڑے پیش کیے جائیں گے جن کے پروں پر موتی جڑے ہوں گے۔ جنتیوں کو پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑا انعام جب پردے اٹھائے جائیں گے اور اہل جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دن سب چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت کی سب نعمتیں اپنی جگہ، مگر رب کا دیدار ایک ایسی نعمت اور انعام ہوگا جو سب سے افضل ترین ہوگا۔
یہ ایک ایسا انعام ہے جو دلوں کو سکون دے گا اور خوشی کا باعث ہوگا۔ یہ وہ مقام ہوگا جس کے بعد اہل جنت کہیں گے کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، کیوں نہیں؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جنت دی ہے، ہم راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں بھی تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔